موجود ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب، فارمر فیڈرل فارن منسٹر اور فارمر ایمبیسڈر ٹو یو ایس انڈیا، جس میں نے شروع میں کہا تھا. ذرا ان سے بات کرتے ہیں پوری صورتحال پہ. جلیل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی لیٹسٹ، پہلے میں ذرا ایران پہ تو بعد میں آؤں گا، یہ انڈیا کا جے شنکر نے ایک بڑا عجیب بےہودہ سا بیان دیا کہ اس سے پوچھا گیا کہ انڈیا کہیں نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا جی ہم کوئی دلال نیشن نہیں ہیں گلوبل جیو پالیٹکس کی. تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ کیا قطر بھی انڈیا کے نزدیک دلال ہے؟ اس نے افغان امریکہ ٹاکس بھی کروائیں. کیا عمان بھی دلال ہیں جنہوں نے اب ایران کی اور تمام امریکہ کی اور یہ ساری ڈائلاگ کروا رہے تھے؟ کیا ترکیہ بھی دلال ہے جنہوں نے ہر یہ چیزیں کی؟ اور کیا پھر یو این سارا بقول انڈیا کے دلالوں میں بھرا ہوا ہے؟ بیکاز وہ تو سارے جیو پالیٹکس میں انٹرنیشنل میں صلح کراتے ہیں. نہیں مالک صاحب، یہ جے شنکر نے بہت ہی بیہودہ بیان دیا ہے، اور جس قسم کا اس کا ایک سروس پروفائل تھا اس سے امید نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی جو سی غلط بات کرے گا. ہم دونوں نے اکٹھے سرو کیا واشنگٹن میں، جب میں سفیر تھا وہ بھی سفیر تھا، اور ہمارا اچھا انٹریکشن تھا، اور آئی تھاٹ دیٹ ہی واز اے ڈیسنٹ پرسن. بٹ جب سے اس کا وہ ریٹائرمنٹ ہوئی ہے اور وہ پالیٹکس میں آیا ہے اور فارن منسٹر بنا ہے، تو اس کی جو سی ہے زیادہ تر جو اس کی خواہش رہی ہے ہمیشہ سے ہی کہ ایک تو پاکستان کو انڈرمائن کرے، اور انڈرمائن اس لیے کرے کہ اس سے وہاں کی جو لیڈرشپ ہے پرائم منسٹر مودی، جو کہ کافی ان کے پاکستان کے بارے میں کافی ہی نیگیٹو خیالات ہیں، اور پھر وہاں پہ آر ایس ایس کا جو ان سا ہے بہت ہی زیادہ انفلوئنس ہے، اور جو ان کی پبلک کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہ گئے ہیں. تو اب یہ جو بیان دیا ہے میرے خیال میں اس کی جو فرسٹریشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے جے شنکر کی. اور فرسٹریشن کی کیا وجوہات ہیں؟ پچھلے سال انہوں نے پاکستان سے بری طریقے آئی، اور پھر جو آپریشن جو انہوں نے لانچ کیا ایگریشن پاکستان کے خلاف کی، ساری دنیا میں جو ان کی پوزیشن انڈرمائن ہوئی. ان کو جو ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا دیا گیا تھا ایک ٹائٹل 5-6 سال پہلے، تو وہ بھی سیریسلی انڈرمائن ہوا کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر وہ تو پاکستان سے اتنی بری طریقے سے مار کھائی ہے تو وہ کس طریقے سے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا باقی ایشیا کے ممالک میں. اور پھر جو جے شنکر نے جو نیبرہڈ پالیسی بنائی جس کا آرکیٹیکٹ بھی جے شنکر ہی تھا، تو وہ بھی بری طریقے سے فلاپ ہوئی. جس طریقے سے پچھلے سال بنگلہ دیش کے اندر بڑے سخت قسم کی ایجیٹیشنز ہوئیں، جتنے بھی سمبلز تھے انڈیا ریلیٹڈ ان کو ڈسٹرائے کر دیا گیا. تو یہ ایک ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو موجودہ کانفلکٹ ہے اس کے اندر اپنی کوئی ریلیونس بنانے کی کوشش کرے، وہ بھی ان کو نہ ملی. امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کی نوعیت کوئی اتنی بہتر نہیں ہے. تو ان تمام وجوہات کی صرف ایک ہی وہ ایک ریفلیکشن ہے جو اس صورت میں ضائع ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ان کی یہ اس سٹیٹمنٹ کا پوری دنیا نے نوٹس لیا، اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ چاہے یورپینز ہوں چاہے یا باقی اور ممالک ہوں، انہوں نے کوئی اچھی طریقے سے اس کو نظر سے نہیں دیکھا. ہماری ریجنل کنٹریز نے بھی اس کو بہت ہی برا بھلا کہا ہے یہ جے شنکر کی اسٹیٹمنٹ کو. اچھا، اب ذرا جلیل بھائی ادھر آ جاتے ہیں. جو پاکستان کا رول ہے، اللہ نے عزت بھی بہت دی ہے، ہم ایک بڑا کرٹیکل رول بھی پلے کر رہے ہیں. اور جو انڈیا کی کوششیں تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دو، روگ سٹیٹ بنا دو، یہ پینٹ کر دو، بڑی حد تک کچھ عرصہ کامیاب بھی رہا. لیکن یہ جنگ کے بعد، بنیادی محسوس کے بعد، ان کا تو دن ہی ان کے الٹے چل رہے ہیں. لیکن ہمارا بڑا بیلنس ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. سعودی عربیہ بھی ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ہیں، یو اے ای کے ساتھ بھی ہمارے معاشی اور بڑے تعلقات ہیں. کویت از اگین امپورٹنٹ فار اس. کیا اب یہ کوئی ایسا خطرہ تو نہیں ہے کہ جو اب رول پاکستان پلے کر رہا ہے، ڈاؤن دا روڈ ہمیں ایران کے خانے میں کلب کر دیا جائے؟ اور بیکاز ماضی میں ہم نے جب بھی اچھے کام کیے ان کا الٹا ہی پڑا ہے. 71 میں ہم نے رچرڈ نکسن کو امریکہ لے گئے اور چائنا لے گئے، تعلقات کھول دیے. اس کے بعد جب 71 کی وار ہوئی تو امریکہ نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا. افغانستان میں ہم نے دنیا کی بڑی مدد کی، امریکہ کی اور سب کچھ. بعد میں اس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ہمارے ماضی کے جو ڈپلومیٹک فورس تھے ان کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کو رہے پاکستان کے اپنے ذاتی انٹرسٹ، نیشنل انٹرسٹ دیکھیں. اس باری کیا ہمارا یہ ڈیلیکیٹ بیلنس ہم خطرے میں تو نہیں پڑے گا کہ چلیں یہ وار تو ختم ہو جائے گی، کل کو یو اے کہے گا آپ بڑی گود میں بیٹھے ہوئے تھے ایران کے، سعودیز کہہ دیں کہ اچھا ہم نے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کی آپ چیزیں سنبھالیں، کوئی ایسا خطرہ تو نہیں ہے؟
نہیں، اپنا مالک صاحب میں بالکل اس سے متفق بالکل نہیں ہوں. اس کی بے شمار وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ بہت ہی پرانے تعلقات ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے فیصلہ کیا ایران کی درخواست کے اوپر لیٹ 70s میں کہ ہم امریکہ کے اندر ایران کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کریں، تو سعودیز نے ہمیں باقاعدہ اس بات کو ویلکم کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پاکستان کے اوپر بھرپور اعتماد ہے. اور تب سے 45-46 سال سے ہم ایران کے جو مفادات ہیں ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں وہاں پر، اور کبھی بھی اس کو وہ ہمارے اور سعودی عربیہ کے تعلقات کے درمیان آڑے نہیں آیا. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فارن پالیسی کی بہت ہی زبردست کامیابی ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ ایران کا پاکستان کے اوپر مکمل اعتماد ہے. سعودی عربیہ اور پاکستان کو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف ہمارا ڈیفنس اگریمنٹ ہے بلکہ سعودی لیڈرشپ کو بھی پاکستان کے اوپر بھرپور اعتماد ہے. اور اسی طریقے سے چاہے امریکہ ہو یا یورپ کے ممالک ہوں، وہ بھی پاکستان کے اس رول کو بہت ہی زیادہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جس قسم کا رول پاکستان پلے کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہماری چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے وہ عسکری قیادت ہو، تو انہوں نے جس طریقے سے اپنے روابط رکھے پچھلے 15-20 دنوں میں، ایک مہینے سے جب سے یہ کرائسس ڈیولپ ہوا، تو چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو، اپنا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، یا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، یا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی بات چیت ہوئی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، نہ صرف ایران کے میں بلکہ پوری دنیا کے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے، تو انہوں نے پاکستان کے اس رول پہ انہوں نے تو بلکہ انکریج کیا ہے کہ پاکستان کو اس قسم کا رول ادا کرنے کی بہت ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان یہ جی پلیز جی بتائیے. نہیں آپ جاری جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک بڑے پر اعتماد طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو مالک صاحب میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کرائسس اس قسم کا ایمرج کیا، چاہے پاکستان میں یا کوئی اپنا اس قسم کے چیلنجز سامنے آئے، یا خطے میں کوئی ایسے چیلنجز آئے، تو اس میں پاکستان کی جو ایک نے آپس میں مل بیٹھ کے ایک جو جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو کنورجنس آف ویوز تھے بٹوین سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرز ہوں، چاہے عسکری قیادت ہو، چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، میں اصل میں چاہے ہمارا میڈیا ہو. سعودیز کا مجھے اتنا